خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے گا، جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے گی، وہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے کہ جو گھڑی اس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی۔ جنت جیسی سکون والی جگہ میں بھی اس کا افسوس کرے۔ انتقال ہو گیا، جنت مل گئی، جنت کی وہ نعمتیں، وہ بہاریں، وہ رونق، وہ آبشاریں، وہ قمقمیں، جنت کے وہ بازار، جنت کے وہ نغمے، اللہ کا وہ دیدار، پیارے نبی سے ملاقات، وہ پھل فروٹ، وہ میوے، وہ سبزے، وہ باغات، جو اپنی مرضی کا کھانا، اس کے باوجود افسوس کون سا؟ تو فرمایا کہ افسوس کرے گا ہے کاش تھوڑا ذکر زیادہ کیا ہوتا، میری جنت اور اچھی ہوتی، اوپر والی ہوتی۔ میرے بیجاپور کے رہنے والے کتنی مائیں بہنیں آج ان کی جنت میرے سے اوپر، تو عورتیں افسوس کرے گی، تمنا کرے گی کہ ہاں یہ عورتیں اللہ کے دین کی محنت کرتی تھی، پردہ کرتی تھی، اپنی حفاظت کرتی تھی، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتی تھی، نامحرموں سے بچتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اللہ کے دین کی محنت کرتی تھی، تسبیحات پڑھتی تھی، درود شریف استغفار کرتی تھی اور دین کو سیکھتی تھی، تو آج اس کی جنت اتنی اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زندگی دی تھی، مجھے بھی موقع دیا تھا، مجھے بھی جوانی دی تھی، میرے پاس بھی وقت تھا، میں بھی کچھ کر سکتی تھی اللہ کے لیے، میں اس سے آگے جا سکتی تھی، لیکن افسوس صد افسوس میں نے وہ محنت نہ کی، میں نے وہ کوشش نہ کی، میں نے وہ قربانی نہ دی، میں نے وہ جوانی اللہ پر فدا نہ کی، میں نے اپنے آپ کو ایسا نامحرموں سے بچایا نہیں۔ کاش اگر میں بھی جوانی اللہ پر فدا کرتی، آج میری بھی جنت اس سے اوپر ہوتی۔ اسی لیے ہم کو اس کی ترغیب دی، فاستبقوا الخیرات،
کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ یہ اتنا درود شریف پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھوں گی۔ یہ اتنا قرآن پڑھتی ہے، میں اس سے زیادہ پڑھوں گی۔ یہ اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، میں اس سے زیادہ کروں گی۔ یہ اتنا اللہ کے دین کی محنت کرتی ہے، میں اس سے زیادہ کروں گی۔ حسد نہیں، کسی کو گرانا نہیں۔ بھائی ہائی وے پہ جب گاڑی چل رہی ہے کوئی بھی کسی کو اوورٹیک کر سکتا ہے، اس میں حقارت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کا راستہ ہے، ہر ایک کی اپنی گاڑی چل رہی ہے، ہر ایک ہر دن ہر رات ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی موت کے اور اپنی قبر کے اور اپنی آخرت کے قریب جا رہا ہے۔ ہر سال زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے یہاں برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، برتھ ڈے ہو رہی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ خوشی منا رہے۔ ارے کس بات کی خوشی؟ تو کہا میں 40 سال کی تھی 41 کی ہو گئی۔ ارے تیری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو ایک سال موت کے قریب ہو گئی، اب تیری موت کا وقت ایک سال اور قریب ہو گیا۔ تو یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں، یہ تو افسوس کی بات تھی، رونے کی بات تھی کہ اللہ نے پورا ایک سال دیا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بہار کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، لیکن میں یہ ایک سال میں روزانہ تہجد نہ پڑھ سکی، اشراق نہ پڑھ سکی، چاشت نہ پڑھ سکی، اوابین نہ پڑھ سکی، اپنے اللہ کے تعلق کو حاصل نہ کر سکی، تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ بلکہ اس رات تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتی اور خوب جم کے اللہ کے سامنے روتی کہ اللہ ایک طرف تو آپ کی عطائیں تھی اور دوسری طرف میری خطائیں تھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے، ارے ماڈرن نہیں، ہمیں تو 1400 سال پیچھے دیکھ کر ہی چلنا ہے۔ کامیابی ہمارے نبی کے طریقوں میں، اس لیے ماشاءاللہ ساری مائیں بہنیں نیت کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیجاپور کی مائیں بہنیں اور ان کے بچے اور ان کے گھروں میں، چونکہ یہاں دینی ماحول ہے، یہاں مدرسے ہیں، یہاں علماء ہیں، یہاں اللہ والوں کی آمد ہے، یہاں دین کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، نیک گھرانہ ہے، اسکولوں میں پردوں کا اہتمام ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پر تو برتھ ڈے کا اہتمام نہیں ہوگا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں کسی گھر میں برتھ ڈے نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جہاں ہوتی ہے، دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے، اور یہ بات میری دنیا بھر میں جہاں پہنچے گی، اور جو لوگ سنیں گے اسی وقت نیت کرنا کہ انشاءاللہ برتھ ڈے کبھی نہیں منائیں گے۔ یہ افسوس کا دن ہے، یہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ کسی کی زندگی 50 سال کی تھی اور اس کی 45 سال ہوئی، 44 سے 45 ہوئی، تو ایک سال اس کا، اب 5 ہی سال رہ گئے۔ گزشتہ سال 6 سال باقی تھے زندگی، اب 5 ہی سال باقی رہ گئی۔ تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر نہ سکی، میں اللہ کو راضی کر نہ سکی، میں اللہ کو منا نہ سکی، میں اللہ سے صلح نہ کر سکی، میں اپنے دل کی تار اللہ سے نہ جوڑ سکی۔ ابھی تک میں رات کو میرے اندر اٹھنے کی وہ عادت نہیں، اور قبر کی میٹھی نیند کی وہ فکر نہیں کہ قبر میں مجھے میٹھی نیند ملے، میری قبر جنت کا باغ بنے، اور میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، وہاں سے اے سی سے بھی بہتر شاندار ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئے، اور انتقال ہوتے ہی اللہ کہے کہ جا میں تجھ سے راضی، تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا، میرے نبی کی نقل اتاری، تو سنتوں پر چلی، تو سوتی تھی سنت کے مطابق، اٹھتی تھی سنت کے مطابق، تیرا وضو تھا سنت کے مطابق، تیری نمازیں تھی صحابیہ جیسی لمبی لمبی تیری نمازیں تھی، تو نے بچوں کی اچھی تربیت کی، شوہر کی خدمت کی، اپنے آپ کی تو نے حفاظت کی، اپنے آپ کو تو نے کبھی کسی نامحرم کے حوالے نہیں کیا، تو بد نظری سے بچی، تو زنا سے بچی، تو اسباب زنا سے بچی، تو موبائل کے غلط استعمال سے بچی، تو نوجوانوں کی بات میں نہ آئی، بلکہ تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو اور اللہ سے ملاقات کو تو نے یاد کیا۔ آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک مستورات کو تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے ساری مائیں بہنیں اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے جئیں گے، اور جب وقت آئے گا جب اللہ کو راضی کر کے اور ایک دم بشاشت کے ساتھ اور ایمان اور یقین کے ساتھ اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے
تو ہم رو رہے تھے، سب لوگ مسکرا رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، خوشیوں کا سما تھا۔ اللہ کرے زندگی ایسی گزار کر کے جائے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہم مسکرا رہے ہو، آخرت بن گئی ہو، اللہ خوش ہو، خوشی کے حال میں دنیا سے جا رہے ہو، مرتے ہی سیدھی جنت مل رہی ہو، عذاب قبر سے بچ رہے ہو، منکر نکیر کے سوالات آسان ہو رہے ہو۔ ہاں، ایگزام میں صحیح لکھنے والا ریزلٹ کے دن خوش ہوتا ہے، آج میرا ریزلٹ آئے گا، میرے اچھے نمبر آئیں گے، میرے ابو میرے سر خوش ہوں گے اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا، نیوز والے ہمارے گھر پہ آئیں گے، اخبار میں ہمارا نام آئے گا، اور آج تو میرا ریزلٹ بڑا اچھا آنے والا ہے۔ ریزلٹ کیوں اچھا آنے والا ہے؟ ایگزام سے پہلے میں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، میں رات کو پڑھائی کرتا تھا اور ایگزام میں میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور صحیح لکھ کر آیا ہوں۔ اس کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ جلدی ریزلٹ کا دن آئے تاکہ میری کامیابی کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اور ایک آدمی نے ایگزام میں محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اور اس نے پڑھا نہیں، اس نے لکھا نہیں، دوستوں میں گھومتا رہا اور اپنا وقت اور اپنی محنت کو ضائع کرتا رہا، نہ اسکول میں پڑھا نہ ٹیوشن میں پڑھا، وہ بچہ ایگزام کے دن، ریزلٹ کے دن سے ڈرتا ہے کہ ابھی ریزلٹ آئے گا تو میری پول کھل جائے گی اور میرا فیل ہونے کا 100% خطرہ ہے، میں نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے، اور سر میری سپلیمنٹری دیکھ کے ہی ناراض ہو جائے گا۔ ہاں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک آخرت بنانے والے اور ایک اللہ کو ناراض کرنے والے۔ جو آخرت بنانے والے ہیں ان کو موت کا بھی کوئی خوف نہیں، وہ تیار ہے مرنے کے لیے بھی کہ ریزلٹ تو اچھا ہے، آخرت ملنے والی ہے۔ دنیا میں شوگر، پریشر، ہارٹ کی تکلیف اور گھر کا کام کاج اور فیملی کی فکر اور بچوں کی فکر، یہ لاؤ وہ لاؤ، پیسے کماؤ، یہ دوائی کھاؤ، کبھی خوشی کے سماچار کبھی غم کے سماچار، وہ دنیا بھر کے ٹینشن سے جی رہا تھا، اب مر کے سیدھا انشاءاللہ جنت میں، تو وہ تو خوش ہے، مرنے کے لیے بھی خوش ہے۔ ہاں، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اللہ بھی ان سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نے تیاری نہیں کی، وہ کیوں اللہ کے پاس جانا چاہے گا؟ وہ کیوں مرنا چاہے گا؟ وہ کیوں اللہ سے ملنا چاہے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میری تنہائی ناپاک ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا موبائل صاف نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا دل صاف نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے تو کرکٹروں سے محبت کی، وہ بھی مر کے چلے گئے، میں بھی مر کے چلا گیا، اعلان ہوگا جس کو جس کے ساتھ محبت تھی اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو پتہ نہیں کرکٹر کا حشر جہاں ہوگا وہاں حشر اس کا بھی ہو جائے گا، ہیرو کا حشر جہاں ہوگا وہاں حشر اس کا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں یہ عاجز کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہے کہ جس سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، گہرا ہو جائے۔ دیکھو، تعلق سب کچھ ہے، تعلق نہیں کچھ نہیں۔ 1.5 لاکھ کا موبائل ہو اور سیم کارڈ نہ ہو تو بات ہوگی؟ کیوں؟ سیم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ مولانا 1.5 لاکھ کا آئی فون 15 لانچ ہوا ہے، کوئی بھی ہو، چائنا کا ڈبہ ہوگا، سیم کارڈ ہوگا تو بات ہوگی، ورنہ 1.5 لاکھ کا موبائل ہوگا، سیم نہیں ہوگا، بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے تعلق کی مثال نمک جیسی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ اتنا سب کھانا کھایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گھر والوں کو، وہ سب اس لیے کھایا کہ اس میں نمک تھا، ورنہ جتنا اچھا کھانا ہو، جتنا مرضی اچھا بنانے والا ہو، جتنی اچھی مرضی اس میں محنتیں کی ہو، ویرائٹیز ڈالی ہو، جو بھی ہو، اگر نمک نہ ہو تو چائے میں شکر نہ ہو کون پیوے، جوس میں شکر نہ ہو کون پیوے، اور اگر کھانے میں نمک نہ ہو کون کھائے؟ اب کوئی کہے مولانا کھانے میں نمک تو نظر نہیں آتا، ہاں بالکل کھانے میں نمک نظر نہیں آتا، لیکن جس کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ دونوں بات، نمک نظر آتا ہے اور کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا میں مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح کس کے پاس اللہ کا تعلق ہے نظر تو نہیں آتا، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو اس کی زندگی میں بھی مزہ نہیں آتا، پھر وہ اربوں پتی ہو، وہ کروڑوں پتی ہو، وہ شو روم کا مالک ہو، وہ بار بار حج عمرے کرتا ہو، وہ بار بار وقت لگاتا ہو، اس کے پاس علم ہو، جو بھی ہو، سب اپنی جگہ۔ میں نے کہا نا، موبائل 1000 کا ہو کہ 1.5 لاکھ کا ہو، سب جانے دو، اگر اس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے اس کو مزہ نہیں آئے گا، اور اگر اس کے پاس اللہ کا تعلق ہے اس کو زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ مولانا یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ تو میں آپ کو آخر میں 5 باتیں بتاؤں گا، ان باتوں پر عمل کرنے سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے، ایک میں مثال دوں، ہر عورت کا تعلق اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تعلق کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ تعلق. اسی لیے وہ اپنی ہر بات، خوشی اور غم کی بات اپنے شوہر کو شیئر کرتی. کیوں شیئر کرتی ہے؟ اس سے تعلق ہے. ہر بچی اپنی ماں کو بات شیئر کرے گی، چاہے شادی پہلے یا شادی ہو گئی ہو، فون کر کے سب بتائے گی. اچھا کیوں بتائے گی؟ کیونکہ اس کا اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہے. ہر لڑکی آپس میں جو آپس میں فرینڈ ہیں، سہیلیاں ہیں ایک دوسرے کی، وہ ایک دوسرے کو اپنی باتیں شیئر کرے گی. اچھا کیوں شیئر کرے گی؟ کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے. اس سے پتہ چلا کہ جہاں تعلق ہو وہاں اپنی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، اپنی باتیں شیئر کی جاتی ہیں. تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر بندہ چلتے پھرتے اللہ سے بات کرتا ہے، اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرتا ہے. اپنی خوشی کی بات، اپنی غم کی بات، اپنی تکلیف کی بات، اپنی دکھ کی بات کس سے شیئر کرتا ہے؟ اللہ سے شیئر کرتا ہے، اور اللہ اس کے مسئلے حل کر دیتے. گھر میں بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، ہلکے سے اس کو سمجھایا، زیادہ اللہ کو منا لیا. اللہ میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں مانتا، میری بات سمجھتا نہیں ہے، اس کو آپ کا بھی فرما بردار بنا، میرا بھی فرما بردار بنا. اب کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو فرما بردار بنائے گا. اس سے انشاءاللہ اس کا یقین بڑھ جائے گا. شوہر کے ساتھ کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، شوہر گھر میں موبائل لے کر بیٹھ رہا ہے، وقت نہیں دے رہا ہے اور توجہ نہیں کر رہا ہے، فوراً اللہ سے بات چیت شروع کر دی. شکایت نہیں کرنا ورنہ شوہر حالات میں آ جائے گا. شکایت نہیں، بات چیت کہ اللہ میرا شوہر ہے تو بڑا اچھا، اس کو توفیق دیجئے، اس کے دل میں میری محبت ڈالیے تاکہ میری طرف توجہ کرے. میں اس کے لیے سب کو چھوڑ کے آ گئی، یہ میرے پہ غصہ کرتا رہتا ہے، اس کو توفیق دیجئے کہ یہ غصہ کرنا چھوڑ دے. میں سارے دن کی اس کے لیے انتظار کرتی ہوں اور یہ آ کر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا غلطی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہے، فوراً اللہ آپ کے دل کو ہلکا کرے گا اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا، گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ساس بہو ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، بہو بات نہیں مان رہی ہے، تو اللہ سے کہیں وہ ساس کہ اللہ میری بہو ہے، میری بات سمجھتی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری موجودگی میں یہ گھر چلانا، کھانا بنانا سیکھ لے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو. میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہوں. اللہ میری کوئی غلطی ہو تو مجھے صحیح سمجھ دے، اور میری بہو کی کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح سمجھ دے. ہم لوگ دونوں کو صحیح سمجھ دیں. ہر ساس اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے، وہ ساری غلطی بہو کو سمجھتی ہے. وہ تو جب بہو سے بات کی جائے تب پتہ چلتا ہے کہ ساس کی کیا غلطی ہے، ساس کتنا زہر اگلتی ہے، اور ساس کتنا ڈانٹتی ہے، اور ساس کیا رویہ اختیار کرتی ہے. اصل بات یہ ہے، او میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تعلق ہوگا تو آپ ہر بات اللہ سے کہو گی، اللہ سے کہتی رہو گی، یقین ماننا اللہ تمہارا کام کر دے گا. تعلق بھی جڑ جائے گا، اللہ سے دوستی بھی ہو جائے گی. میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنے اللہ والے ہیں یہ زیادہ تر اللہ سے بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کا تعلق ذکر کی وجہ سے ہو گیا، اس چیز کی وجہ سے ہو گیا، اس چیز کی وجہ سے ہو گیا، یہ وظیفوں کی وجہ سے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے ترقی کی بات کر کے کی. یہ بائک میں پیٹرول بھی پراتے ہیں نا، تو ان کی نظر جیب پہ نہیں ہوتی. یہ کیا حرج ہے، میرے پاس پیسہ ہے 200 روپے، میں بائک پیٹرول پرا رہا ہوں. او بھائی تجھے پیسہ دیا کس نے؟ تو پیدا ہوا اس سے پہلے کیا تھا تیرے پاس؟ مولانا میں نے کمایا. ارے تیری ایک دماغ کی رگ فیل کر دیتا اور پاگل کر دیتا تو کہاں سے کماتا؟ سب کچھ اللہ نے دیا، اور انتقال کے بعد خالی ہاتھ چلا جائے گا. تیرے مرن داخلے بن جائیں گے اور اس وقت تجھے پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں چوکیدار تھا، مالدار نہیں تھا. اسی طرح تیرے بچے بھی چوکیداری کر کے مر جائیں گے. مالدار تو وہ ہے جو اپنے پیسوں سے اپنی آخرت بنا جائے، اللہ کو راضی کر لے، وہ مالدار ہے. ہمارے سورت میں ایک آدمی نے 17 مسجدیں بنا دی، 17 مسجدیں. آج انتقال ہو گیا، ابھی عصر کی نماز ہوگی 17 مسجدوں میں، اور سب مصلیوں کا ثواب اس کو مل جائے گا. ابھی ان کے بیٹے نے ایک مسجد بنا دی، جیسا باپ ویسے بچے. میں نے پوچھا کہ مسجدیں بنائی تو پیسہ کم ہو گیا؟ بولے نہیں، میرے ابا سورت کے ٹاپ لیول کے مالدار ہو گئے، 1 کے 10 تو اللہ دیتا ہی ہے. میرے ابا بناتے چلے گئے، اللہ دیتا چلا گیا. آج اللہ کے نام پر دینے کا ماحول نہیں. جس نے شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے تو دو.
غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، مجبوروں کو دو، پریشان حالوں کو دو، لاچاروں کو دو، مدرسے میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کے نام پہ دینا سیکھو۔ ایک مسجد میں گیا، مسجد کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، بہت شاندار، امام صاحب بھی بڑے اچھے، مؤذن صاحب بھی بڑے اچھے، مسجد کی صفائی بھی بہت اچھی، اللہ والوں کے بیانات بھی ہوئے جا رہے ہیں، مائک سسٹم اور نظام بھی بہت اچھا، ایسی فیسیلیٹی مسجد میں۔ بھئی کیا کیا تم نے؟ اتنا سب خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ امام صاحب کو اتنا سب پگار کیسے دیتے ہیں؟ مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں سب گھر میں گلے رکھ دیے، اللہ کے نام پہ دو، مسجد میں للہ رقم دو۔ ابھی تک مستورات دینے نہیں آتی تھی 5 روپے، اب ڈال رہی ہے اس میں للہ۔ اب اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ امام صاحب کو تنخواہ بھی اچھی دی جا رہی ہے، مؤذن صاحب کو اچھی تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، مسجد کی صفائی بھی ہو رہی ہے، مسجد میں ماشاءاللہ اے سی بھی چل رہا ہے، لوگ دور دور سے اس مسجد میں نماز پڑھنے بھی آ رہے ہیں، مائک سسٹم بھی بہت اچھا ہے، اور بار بار اللہ والوں کو بلا کے ان کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نام پر دینے کا ایک جذبہ، ایک شوق اور ایک ولولہ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ ایک انسان کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، 100 روپے ہیں تو 50 پیسے تو دے، 1 روپیہ تو دے۔ کون کہتا ہے 100 میں سے 90 دے؟ کچھ تو دے، اپنی طرف کچھ تو اللہ کو بتا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، میں کچھ باتیں بتانے والا تھا، وہ یہ ہے ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اور اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرنا، انشاءاللہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کے اندر 5 باتیں ایسی ہوتی ہے، 5 باتیں کہ اگر ہمارے اندر آ جائے، ہم جو بڑے ہیں عمر میں، اگر ہمارے اندر آ جائے تو میری دینی ماؤں بہنوں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ 5 باتیں چھوٹے بچوں میں، ہر چھوٹے بچے میں ہوتی ہے۔ 5 باتیں چھوٹے بچوں میں ایسی ہے کہ اگر ہمارے میں آ جائے تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ پہلی بات، چھوٹا بچہ اپنی ہر بات رو رو کر اپنے امی ابو سے منوا لیتا، حالانکہ چھوٹا ہے، کماتا نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، چل نہیں سکتا، یہاں تک کہ اپنی گندگی خود صاف نہیں کر سکتا، اپنے کپڑے خرید نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کیا چاہیے وہ کہہ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سک رہا ہے، ایک دم کمزور لاچار ہے، چل نہیں سکتا، لوگوں کی گودوں میں ہے، لیکن ایک بھی کام اس کا رکتا نہیں ہے۔ اس کو پانی بھی ملتا ہے، دودھ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، اس کو گھمانے بھی لے جاتے ہیں، اس کو غسل بھی کراتے ہیں، اس کی صفائی بھی صاف کرتے ہیں، لوگوں کی گودوں میں بھی رہتا ہے، لوگوں کے پیار میں رہتا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو اس بچے کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو رونا آتا ہے۔ یہ روتا ہے نا تو اس کا کوئی کام رکتا، یہ روتا ہے تو اللہ اس کی ماں کو سمجھاتا ہے ابھی کیوں رو رہا ہے، اس کے باپ کو سمجھاتا ہے اس کو چاکلیٹ چاہیے، اس کے ابو کو سمجھاتا ہے ابھی اس کو گھومنے جانا ہے، اس کی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ابھی اس کو سونا ہے۔ رونا اتنا پسند اللہ۔ آج نیک لوگ ہیں، چونکہ اللہ والے بولتے ہیں نا تو ہمارے یہاں جو مشہور ہے انہی کو مراد لیتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بیجاپور میں ابھی کتنے اللہ والے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں آن پیپر ان کا نام نہیں ہوتا خدا کے یہ دنیا والوں میں، لیکن خدا کے نظر میں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں آن پیپر ان کا نام اللہ والوں میں ہوتا ہے، لیکن خدا کے فہرست میں ان کا نام ولیوں میں نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ اس لیے میں نیک لوگوں کا جملہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا، جو اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی کام رکتا کیوں؟ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور رونے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کے کام کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ماں باپ کے سامنے روئے، ماں باپ اس کا کام کر دے، ایک نیک آدمی اگر اللہ کے سامنے روئے گا اللہ اس کا کام نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ باقی آج انسان بڑا ہے، سمجھدار ہے، کماتا ہے، بائک ہے، کار ہے، گھر ہے، فیملی ہے، دکان ہے، جاب ہے، اپنی مرضی کا کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، پھر بھی اس کے کام ہر ادھورے رہ رہے ہیں۔
چھوٹا بچہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کے سب کام ہو رہے ہیں، اور بڑا آدمی سب کچھ کر رہا ہے پھر بھی ہر کام ادھورے رہ رہے. وجہ اللہ کے سامنے روتا. تو رونے والے اللہ کو بہت پسند. بھائی میرے 2 بیٹے، ایک بیٹا میرا فرما بردار ہے، میری بات مانتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہے، میرے خلاف نہیں جاتا، مجھے ناراض نہیں کرتا، میرا دل اس سے بہت خوش ہے. وہ ایک چیز مانگتا ہے 2 چیز دلاتا ہوں، اس کی زبان سے نکلتے ہی اس کو فوراً. اور مثال کے طور پہ دوسرا بیٹا اگر نافرمان ہے، میرے خلاف جاتا ہے، میرے اگینسٹ جاتا ہے، میرے ہی گھر میں کھاتا ہے اور کہا رات کو 10 بجے آ جا، 1 بجے آتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو فرما بردار کی جو محبت آئے گی وہ نافرمان کی نہیں آئی. وہ نافرمان بیٹا کبھی کچھ کہے گا بھی، ابو ابھی یہ دلا دو، تو میری مانتا تو ہے نہیں، ابھی تو رک جا، بعد میں دیکھیں گے. حالانکہ کھلا اس کو ایک ہی گھر میں رہا ہے، دونوں بھائی سو بھی رہے وہی گھر میں، کھا بھی رہے، ابو کی جو پاس نعمت ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے، لیکن دینے میں فرق پڑ گیا. ایک بیٹے کو خوشی سے دے رہا ہے اور ایک بیٹے کو ٹال مٹول کر رہا ہے. ہاں 2 بندیاں ہیں، ایک اللہ کی فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے. دونوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ الگ ہوگا. فرما بردار کے ساتھ بڑی محبت، شفقت، یہ تو میری بات مانتی ہے، یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، یہ تو تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتی ہے، یہ تو چلتے پھرتے میرے سے باتیں کرتی ہے، یہ تو موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتی ہے، یہ تو اپنی جوانی مجھ پہ فدا کرتی ہے، اس کو تو میری ملاقات یاد ہے، یہ دنیا کا فانی ہونا، ختم ہو جانا، یہاں سے مر جانا، یہاں سے چلے جانا، یہاں سے اللہ کی ملاقات کا ہونا، اس کو تو یہ سب یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بندی اپنی مرضی کی زندگی گزارتی ہے، کبھی پردہ کرتی کبھی نہیں کرتی، پکا پردہ نہیں کرتی، کبھی فیشنیبل برقع پہن لیتی ہے، 4 وقت کی نماز پڑھ لی، 1 وقت کی نماز آگے پیچھے کر دی، کبھی موبائل میں کچھ دیکھ لیا اور کبھی کسی سے بات کر لی اور کبھی کہیں دل لگا لیا. تو کیا یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ کیا دیکھنے والے اور نابینا برابر ہے؟ تو کیا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ ایگزام میں صحیح لکھنے والا غلط لکھنے والا دونوں برابر ہے، سر دونوں کو 95 دیتا ہے. الگ الگ ہے بھائی، جیسی زندگی گزارو گے ویسا پاؤ گے. او میری دینی ماؤں بہنوں، بہت چوکنا رہنے کی، بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں پرکھنے والا بہت باریک بھی ہے، اندر تک جانتا ہے کون کس کے لیے کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ اللہ کی نظر میں وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا شہنشاہ ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے. جب انسان کو یہ بات معلوم ہو نا، اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر انسان نیک بھی بنتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے. مشہور واقعہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں سفر کر رہے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا، کہا بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کیا کہا؟ ارے کیا کہا؟ حضرت ہل گئے وہاں. اس نے کہا انا صائم. کتنا بڑا جملہ ہے، شاید پورے سال میں رمضان کے علاوہ کوئی ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سنے گا کہ میں روزے دار ہوں. وہ کہہ رہا ہے حضرت انا صائم، میں روزے سے ہوں، کیسے کھا لوں؟ ہل گیا دل. کہاں عرب کی تپتی ہوئی گرمی، اور کہاں یہ صحرا جنگل، اور کہاں یہ بکریوں کو چرانا، اور یہ تنہائی میں کون دیکھتا ہے اس کو، اور یہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں. ہل گئے اندر سے، پورا ایک دم حیرت کی انتہا نہ رہی. تھوڑا امتحان بھی لینا چاہیے. بھائی یہ کیا ہے کہ بکریاں ہیں، ہمیں بیچتے ایک بکری، اس کو بھونیں گے، بتایا اس کو بھونیں گے، ہم بھی کھائیں گے، شام کو روزہ کھول کے تو بھی کھا لینا. پہلے تو اللہ کی محبت کی بات تھی کہ میں روزے سے ہوں، اللہ سے محبت ہے، نیکی کرنا آسان. اب اللہ کا خوف ہے تو فوراً ڈش بریک لگائی. نہیں حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، نہیں بیچ سکتا آپ کو میں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. ارے اس زمانے میں بھیڑیاں بکریوں کو بہت کھا جاتی تھی، بھیڑیاں بکریوں کو کھا جائے، مالک کو بھی پتا تھا کہ بھیڑیا آتا ہے بکریوں کو کھا جاتا ہے. امتحان لیا، مالک کو کہہ دینا نا بھیڑیا ایک بکری کھا گیا. حضرت تیرا مالک ابھی کہاں دیکھ رہا ہے؟ کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ تو کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا. فَإِنَ اللَّهَ، پھر مالک کا مالک کہاں چلا گیا؟ پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں.
لہذا اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں بکریاں نہیں بیچ سکتا، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اس طرح بکریاں چرا کر کے غربت میں، غریبی میں زندگی گزار سکتا ہوں، اس کی عبادت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، لیکن میں آخرت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں حضرت۔ اس کے بعد پوری لائف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی کبھار وجد میں کہتے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فائن اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ ایک چرواہا کہتا ہے فائن اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نیک بنیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم گنہگار بنیں گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ہم اپنا نقصان کریں گے۔ صاف اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ہم نیک بن جائے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم گنہگار ہو جائے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیک بنیں گے تو معاملہ الگ ہوگا، گنہگار بنیں گے تو معاملہ الگ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی اعلان کیا، ان الابرار لفی نعیم، خلاصہ یہ کہ بے شک نیک لوگ نعیم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہ فاجر لوگ جحیم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نیک لوگوں سے اللہ خوش ہے، جنت اللہ کا مہمان کھانا ہے، اللہ ان کو بھی خوش کر دے گا، جنت دے دے گا۔ فاجر لوگوں سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان کو ان کی اوقات قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر کے یاد دلا دے گا۔ تجھے پتہ نہیں تھا تیرا رب بڑی طاقت والا، قدرت والا، بڑا بادشاہ، بڑا شہنشاہ اور احکم الحاکمین تھا؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ بڑے رحیم بھی ہے، بڑے کریم بھی ہے۔ تو ایک کام اللہ کے سامنے رونا سیکھ لینا۔ ماؤں بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کھانا بناتی ہے، بچہ کھیلتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، جیسے ہی بچہ روتا ہے ماں دوڑ کے آتی ہے، ایک دم سے اس کو گود میں لے لیتی ہے، سر پہ ہاتھ پھراتی ہے، پیار کرتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ او ہو، یہی ہے، بندہ اپنی مستی میں مست ہے، اگر ایک بندی اپنی مستی میں مست ہے، اگر وہ روئے گی اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوگی اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے، سکون مل جائے گا، قرار مل جائے گا۔ بچے کی امی باہر چلی گئی کچھ کام سے، اب وہ بچہ رو رہا ہے، گھر کی ایک خوبصورت لڑکی نے اس کو گود میں لیا، چپ ہوتا ہی نہیں، دوسری نے لیا، چپ نہیں ہوتا، دادی نے لیا، چپ نہیں ہوتا، نانی نے لیا، چپ نہیں ہوتا، پھوپھی نے لیا، چپ نہیں ہوتا ہی نہیں چپ، پیار کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کی ماں جیسی بات کر رہے ہیں۔ اس کی ماں ایک سانولے رنگ کی سیدھی سادی غریب گھر کی عورت ہے، وہ ایک دم تھکی ہوئی پسینے میں شراب اور آئی اور اس نے گود میں لے لیا تو چپ ہو گیا۔ او ہو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی سب عورتوں نے لیا تو چپ نہیں ہوا، ماں نے لیا تو چپ ہو گیا۔ جس پہ بھروسہ کرو گے نا مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایک رب پہ بھروسہ کرو گے اور اس کی طرف جاؤ گے اور اس کی آغوش میں جاؤ گے، تبھی جا کے سکون ملے گا۔ اسی لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کا کوئی کام نہیں اٹکے گا۔ اگر کوئی بہو ہے، اس کی ساس اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی نڑند اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی دیرانی، اس کی جیٹھانی اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اگر اس کو بار بار حج عمرے کرنے، اگر اس کو بڑا اور وسیع مکان چاہیے، اگر وہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے گھر میں اللہ کا دین زندہ کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے گھر میں اے سی لگانا چاہتی ہے، اس کی کیا تمنا ہے؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کہیں نا، بار بار کہیں نا، رو کر کہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو کرے گا، آپ کے غموں کو ہلکا کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی آپ مانگیں گے کچھ اور دے گا کچھ اور، آپ کو مزہ آ جائے گی۔ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور قبر میں آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ جس اللہ سے میں مانگتی تھی آج وہ اللہ میرے سامنے آ گئے، میرا کام ہو گیا۔ کسی کی مجال ہے سانپ بچھو کی کہ آپ سے ٹکرائے؟
لیکن ایک اللہ کے ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ نے نکاح کے موقع پر ایک جملہ کہا, آپ ایک شوہر کی ہو گئی. ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے نا, اب ایک اللہ کی بھی ہو جائے. اسی کو مان لے, اسی کی مان لے, اسی سے محبت کر لیں, اسی سے دل لگا لیں, اسی پر جوانی فدا کر دیں, اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے دیکھیں, چین سکون دیکھیں, اطمینان دیکھیں. آپ اللہ کی مانو, آپ کا شوہر, آپ کے بچے, آپ کے خاندان والے آپ کی مانیں گے. اور اگر آپ اللہ کی نہیں مانو گے تو بچے بھی نافرمان ہوں گے, شوہر بھی مطلبی پن بتائے گا, ساس بھی ستائے گی, زندگی تلخ ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ جب شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگتا, جب ابو ناراض ہو تو بچے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا نہیں. اسی طرح جب اللہ ناراض ہو تو یہ اللہ کی زمین ہے, بندے اور بندی کو اللہ کی زمین پہ اچھا لگتا. ایک ہی راستہ ہے, توبہ کر کے آؤ اللہ کی طرف, یو ٹرن لو, اپنی تنہائی کو پاک کرو. خطرہ ہے, جیسی تنہائی ہوگی ویسی قبر کی تنہائی ہوگی. اگر تنہائی پاک, تین چیز, دل, موبائل اور تنہائی, اگر یہ تینوں صاف ہوں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ قبر جنت کا باغ بنے گی. اور اگر تنہائی اور موبائل اور دل اگر یہ آگے پیچھے ہو گیا تو بہت خطرہ ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے. اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھو, اپنی تنہائی کو پاک رکھو. تنہائی کی نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے, اور تنہائی کے گناہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں. تنہائی انسان کی اندر کی چیزوں پر عکاسی کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اس کو موبائل کا غلط استعمال سمجھ میں آتا ہے, اس کو نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ سمجھ میں آتی ہے, اس کو گناہ کر کے خدا کی نظر سے گرنا سمجھ میں آتا ہے, اس کو اپنی جوانی ضائع کرنا سمجھ میں آتا ہے, یا اس کو اپنے آپ کی حفاظت سمجھ میں آتی ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو اپنے آپ کی حفاظت کریں, اپنے اوپر کنٹرول کریں, اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ورنہ جو عورتیں بد نظری کرتی ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا, بہت سخت ترین ناراض ہو جاتا. اور اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو تو اس کا تو انجام ہی پورا برا ہو جاتا. یوں فرمایا کہ جو مرد یا عورت زنا کے عادی ہو, اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے. اوہو, اور ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو آئے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور ایک دم ناراض ہو گئے. ایک بچہ اپنی بیٹی کو غلط کام میں دیکھ لے, ایک باپ اپنی بیٹی کو ایک دم آگے پیچھے ہو جاتا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی, ایک دم جوش اور جذبے میں آ جاتا. اسی طرح جب اللہ اپنے بندے یا بندی کو غلط کام کرتا دیکھ لے, اللہ ناراض ہو جاتے. اکثر اس کو قبر میں رکھتے ہی جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا, اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی. اور آج کل کے ماحول میں انسان نارمل لیتا ہے کہ یہ ایسا کرتی ہے, وہ ایسا ہے. ارے پوری بیجاپور کی عورتیں آگے پیچھے ہو جائے تو بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ تو ایک نیک بن کے زندگی گزار دے, چونکہ یہ عورتیں تیری قبر میں نہیں آئے گی, تو ان کی قبر میں نہیں آئے گی. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, بہت ایک درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں, اپنے آپ کی حفاظت کرنا, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, انسٹا سے بہت دور رہنا, اور اپنی آخرت کی بربادی کا کوئی سودا نہ کرنا, اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا, اللہ کو بھول کر کے زندگی نہ گزارنا. جو کچھ ہے دنیا ہی نہیں ہے, جو کچھ ہے آخرت ہے. مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے, سارے صحابہ چلے گئے, فضائل اعمال میں جن کے واقعات لکھے وہ چلے گئے, فضائل اعمال کو لکھنے والے چلے گئے, مولانا الیاس صاحب چلے گئے, خواجہ صاحب چلے گئے, میں اور آپ بھی چلے جائیں گے, میرے اور آپ کے بچے بھی چلے جائیں گے. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کی نگرانی رکھنا. تو یہ ایک چیز, اللہ کے سامنے رونا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ آ جائیں ماؤں بہنوں میں, مزہ آ جائے زندگی گزارنے کا. دوسری بات, بچے کے اندر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں تواضع ہوتی ہے. کہیں بھی بیٹھ جاتے یہ بچے, مٹی ہے اس میں بیٹھ جاتے, ریت ہے اس میں بیٹھ جاتے. کوئی ایسا نہیں بولتا کہ میں تو 1.5 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہوں اس لیے میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. کہیں بھی بیٹھ کے کھیلنے لگتے. ان کے اندر تواضع ہوتی ہے بچوں میں. آپ نے دیکھا بچوں کو کہ کچھ بچہ یوں کہے کہ میں تو بہت مالدار گھر کا ہوں اس کے لیے نیچے نہیں بیٹھتا, میرے کپڑے بہت اچھے اس لیے میں نیچے نہیں بیٹھتا. جہاں سب دوست لوگ بیٹھے وہاں بیٹھ گئے, جو کھیلے وہ کھیلنے لگے. چھوٹا پن ہوتا ہے, بڑا پن نہیں ہوتا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں.
فرمایا کہ ہمارے اندر بھی بڑا پن نہ ہو، چھوٹا پن ہو، عاجزی ہو کہ میں کون؟ تو کہا میں کچھ نہیں، میں ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئی ہوں، میرے پیٹ میں گندگی بھری ہے اور کل کو مر کے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی، میرے سے پہلے بھی دین کا کام ہوتا تھا، میرے بعد بھی دین کا کام ہوگا، اللہ کا دین یہ میرا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں، مجھے اور تواضع کرنی ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور الحمدللہ پڑھنا ہے کہ اللہ مجھ جیسی گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی، آپ نے میرے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈالی، اپنا فضل فرمایا کہ آپ مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لے رہا ہے، کوئی عورتیں جماعتوں میں جا رہی ہے، کوئی محنت کر رہی ہے، کوئی پڑھا رہی ہے، انہیں چاہیے وہ تکبر نہ کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسری عورتوں کو چاہیے کہ جو عورتیں دین کی محنت کرتی ہیں ان کے ساتھ اپنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا رسپیکٹ کریں، اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں گھر کے کام کاج میں وغیرہ لگی ہوئی ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو سہولت دی ہے، یہ دین کے خاطر بہت کچھ کرتی ہے، اللہ مجھے بھی اس کے جیسی بنا دے، میں بھی دین کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو تواضع انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ، ربنا تیری پناہ سب تو ہی تو، باقی سب فنا، سب ختم ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، قبر میں اللہ کام آئیں گے، آخرت میں اللہ کام آئیں گے، آخرت کے مالک، دنیا کے مالک اللہ ہے، مالک سے دوستی کر لو، سب کچھ سنور جائے گا، سب بیسٹ ہو جائے گا، دعائیں سنی جائے گی، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ کئی ہیروئن زندگی توبہ کر کے آ گئی، ان کو اس لائف میں مزہ نہیں آئی، جنید جمشید آ گئے، سعید انور آ گئے، کئی ہیرو کرکٹر سب وہاں سے آئے کہ کیوں مزہ نہیں آ رہی گلومر لائف میں، بے چینی، پریشانی ہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، اور یہاں آئے تو کہتے ہیں اب سکون ہے، اب زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہے۔ جب آخرت بنے گی تو دنیا میں مزہ آئے گی، اور اگر آخرت نہیں بن رہی ہو تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ہمارے اندر پیدا کرنا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے چھوٹے بن کے، میں کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں سمجھنا، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا۔ یہ کیسے سمجھے؟ فرمایا نظر اللہ پر رکھے، اپنے آپ کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں نہ تولے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تولے کہ اللہ بڑے ہیں، بول تو چھوٹی ہے یا بڑی ہے، میں چھوٹی ہوں، اللہ سب کچھ ہے، بول تو اللہ کے سامنے کچھ ہے، نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ کر سکتے، بول تو کچھ کر سکتی ہے، میں کچھ نہیں۔ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تولے گی تواضع آتی جائے گی۔ یہ جو اللہ والوں میں تواضع آتی ہے نا، جتنا آگے بڑھتے، جتنا نیک بنتے، تواضع کیسے آتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں دیکھ اللہ کے مقابلے میں تو کچھ ہے نہیں، ورنہ جو لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تولے گا وہ تو متکبر ہو جائے گا، اپنی آخرت ہی برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ بچوں کے اندر تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے۔ کیسی شکر گزاری ہوتی ہے؟ ان کو کچھ بھی دو یہ کھا لیتے۔ آج بریانی کیوں نہیں بنائی؟ ابھی تھوڑا موبائل کا دور آیا تو تھوڑی فرمائش کرنے لگے، ورنہ ہم نے دیکھا جب تک بچے 5G نہیں تھے تو یہ سب کھا لیتے تھے، کچھ بھی دو کھا لیں گے۔ آج کیا بنایا کھانے میں؟ کل رات کا بچا ہوا ہے، کھا لیں گے۔ چائے روٹی کھانی ہے، کھا لیں گے، شکر، اور اس میں خوش، ایک دم کھا کے ایک دم کھیلنے لگ جائیں گے۔ ناشکری نہیں، یار ایسا بنایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، مجھے تو آج وہ کھانا تھا، آپ نے یہ کیوں بنایا؟ اسی لیے مائیں چھوٹے بچوں سے نہیں پوچھتی ہے، بڑوں سے پوچھتی ہے گھر میں کیا بنے گا کل، کہ چھوٹے بچے سے پوچھتی ہے کیا بنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ شکر گزار ہے، یہ ناشکرا نہیں ہے، اس کو جو بھی ملے گا یہ کھا لے گا۔ ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے بچوں سے، ہمیں شکر گزار رہنا ہے کہ جس وقت اللہ کی جو نعمت ہمارے پاس ہو اس پر شکر کریں، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ، یہ کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر اور اپنے گناہوں پر استغفار، ندامت، شرمندگی۔ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں، اسی لیے شکر بہت ادا کرنا۔ دیکھو شریعت میں پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، شروع میں الحمدللہ، سو کے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، شروع میں الحمدللہ، اور بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے غفرانک الحمدللہ الذی، اللہ نے ہی فارغ کروایا، اگر فارغ نہ ہوتی اور وہ چیز پیٹ میں رہ جاتی تو کل صبح تو ہاسپٹل جانا پڑتا، تڑپ جائے انسان،
مچھلی کی طرح. مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے تو کیسے تڑپے؟ اگر وہ فارغ ہو نہ پائے تو انسان تڑپ جائے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے فارغ کروایا, کھلایا بھی اللہ نے, کھانا بھی اللہ نے دیا, اور کھانے کی توفیق بھی اللہ نے دی, اور اندر ہضم کی سسٹم بھی اللہ نے چلائی, اور وہ کھانا آپ کے اندر سے جو باہر نکالا وہ بھی اللہ نے نکالا, اور آپ کو راحت بخشی. سب کچھ اللہ ہی ہے. اللہ کے ہو جاؤ تو فائدہ ہے, اور اس کے نہ ہو تو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا, اور دنیا اور آخرت کا برباد ہونا, اور زندگی بھر روتے رہنا, اور پریشانی میں زندگی گزارنا, اور قبر بھی برباد اور آخرت بھی برباد. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, امتحان چل رہا ہے. اللہ کے ہو بھی سکتے اور اس کو ناراض بھی کر سکتے ہیں, لیکن ریزلٹ راضی کرنے والے کا بہتر, ناراض کرنے والے کا بہت برا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, شکر ادا کیا جائے. بچوں کے اندر چوتھی بات کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے اندر چیزوں کی محبت نہیں ہوتی. ہم بولتے ہیں نا بچے کو, تم کیوں توڑ ڈالتے یہ ساری چیزیں؟ اتنی محنت سے کھلونا دلایا, رو رہا تھا, ریموٹ والی کار دلائی, بہت طلب بھی تھی, 2 دن کے بعد اس کی طلب کم ہو گئی, توڑ بھی دیتے اس کو. محبت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بچے ریت پر بیٹھتے ہیں, مٹی پر, تو گھر بناتے ہیں. دیکھا کہیں دریا کنارے پر گئے ہو تو سب بچے گھر بناتے اور بولتے بھی ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا ہی ہے, ان کے دل میں اس کی بہت جگہ ہے. اور جب ریٹرن جا رہے ہوتے تو خود ہی لات مار کے چلے جاتے, اس کو توڑ دیتے. تیرا تھا تو کیا کیا, یہ کل پھر بنائیں گے. تو بچوں کے اندر چیزوں کی محبت نہیں ہوتی. بچوں کو پتہ ہے کہ یہ فانی چیز ہے. ہمیں بچوں سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, ایک دن قیامت آ جائے گی, میرا گھر, میرا سونا, میرا بزنس اور یہ سب ختم ہو جائے گا, اور میرے شوہر کو بھی دفن کر دیا جائے گا, اور میرے بچوں کے جنازے اٹھیں گے ان کو بھی دفن کر دیا جائے گا. میری بہو, میری بھابھی, میری دیرانی, میری جیٹھانی, میری پڑوسن, بیجاپور میں رہنے والی ساری عورتیں, یہ سب دفن ہو کے مر جائے گی, یہ سب اللہ کے پاس چلی جائے گی, اور یہ سب کچھ کام نہیں آنے والا ہے, نیک عمل کام آنے والے ہیں. اس لیے شوہر کو نیک بنانا, بچوں کو نیک بنانا, فیملی نیک بن جائے اس کی فکر کرنا, بیجاپور میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی فکر کرنا, پوری دنیا والوں کو ایمان ملے, کامیابی ملے, جنت ملے اس کی فکر کرنا, اور اللہ کے راستے میں وقت لگانا, اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا, روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا, 6 صفات کا مذاکرہ کرنا, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا. یہ سب کب ہوگا؟ جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی. جب کپڑوں کی, جب پرس کی, جب سینڈل کی, جب پیسوں کی, جب چیزوں کی, یہ سب محبت ہوگی تو انسان اسی میں الجھا رہے گا, آخرت نہیں بنا پائے. چھوٹے بچوں سے سبق سیکھنا ہے. دنیا کی محبت نہیں, گھر ہے الحمدللہ اس کی محبت نہیں, سونا چاندی ہے الحمدللہ اس کی زکوٰۃ نکالو اس کی محبت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بچوں کے اندر 5ویں چیز بڑی اچھی ہے, اگر یہ آ جائے نا تو چند سیکنڈوں میں انسان اللہ والا ہو جائے. 5ویں چیز, بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, ایسے جھگڑ رہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ لائف ٹائم کبھی ملیں گے نہیں ایک دوسرے کو, اور 2 منٹ کے بعد تو دونوں ایسے کھیلتے ہوتے کہ ایسا لگتا ہے یہ کبھی جھگڑے ہی نہیں تھے, ایک دم صاف دل. اور یہاں تو بھائی بھائی جھگڑتے تو 20-20 سال تک نہیں ملتے. اچھا وہ بچوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے, اس کو جھگڑا نہیں بولیں گے, اصل میں وہ پسند ناپسند کا اظہار ہے. کوئی بولتا ہے مجھے ابھی یہی چیز چاہیے, مجھے یہ چیز پسند ہے, وہ بولتا ہے نا مجھے یہ چاہیے, دونوں جھگڑ پڑے. جھگڑے تو ایسے جھگڑے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی, 2 منٹ کے بعد کھیلتے ہو گئے, بھول گئے کیا لڑائی ہوئی تھی, کیا جھگڑا ہوا تھا. ایک بات یاد رکھنی, دل ہمیشہ صاف رکھنا. کبھی کسی سے کوئی بات ہو جائے, کوشش کرے نہ ہے ہو جائے, پھر بھی دل صاف رکھنا ہے. گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے, گندے برتن میں ہم دودھ نہیں پیتے, گندے خمچے میں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے, گندے دسترخوان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے, گندے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے, گھر گندا ہو وہ پسند نہیں کرتے, بیڈ شیٹ گندی ہو وہ پسند نہیں کرتے. یہ ہم جیسے چھوٹوں کا حال ہے. تو یہ دل اللہ کا گھر ہے, اللہ اگر یہ گندا ہوگا اللہ اس میں آنا پسند کریں گے؟ اگر اس دل میں کسی کی محبت ہوگی تو اللہ آئیں گے. کسی نامحرم کی محبت ہے, کسی ناجائز کی محبت ہے, اللہ آئیں گے؟ میرے کو تو اللہ چاہیے, اب تو دل صاف رکھ لے. میری بھابھی نے ایسا کیا, دیرانی نے ایسا کیا, جیٹا, ارے پورے بیجاپور کی عورتوں نے تجھے ستا کر تیرا حال برا کر دیا, اور اگر تجھے اللہ چاہیے تو سب سے دل صاف رکھ لے, تجھے اللہ ملے گا. یا تو سب کی برائی پال لے اور خود پریشان ہو جا, یا سب کو معاف کر کے دل میں اللہ کو بسا لے اور تو کامیاب ہو جا. آج پریشانی ہے, ایک کچھ وقت جانے دے, خدا پورا ماحول تیرا الٹا کر دے گا, سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو اللہ کی ہو جا, اللہ تیرا ہو جائے گا. تو اللہ کی طرف آ, اللہ تجھے بہت ترقی دے دے گا. جو اللہ کی ہو جاتی ہے اللہ اس کے ہو جاتی ہے.
تو یہ اپنا دل صاف رکھنا. رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت نہیں, اچھی بات, کام کی بات, محبت کی بات, بچوں کی بات. ہمارے یہاں ایک شخص نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ چلا لگایا. ان کو پوچھا کہ مولانا کیا خاص بات کیا؟ تو بولے کوئی بھی آتا تھا مولانا کہتے تھے یا تیری بول یا میری بول, تیسرے آدمی کی بات مت کر, یا تیری بات بول یا میری بات بول. ہمیں اس کو نیکیاں دینی نہیں ہے, اپنے پاس آلریڈی نیکیاں کم ہیں, اس کے گناہ لینے نہیں ہیں, یہاں ہی بہت گناہ ہے. تب جا کے ان کی بیانوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور ان کی 5-5 منٹ کی کلپیں سن کے لوگ توبہ کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اتنا بڑا آدمی اپنی نیکیاں نہیں دیتا ہے. ہم چھوٹے جیسے آدمی مشکل سے نیکی کرتے ہیں اور کسی کی غیبت کر کے دے دیتے ہیں. 2 دوست ملے تو غیبت, 2 سہیلی ملی تو غیبت, فون پہ بات ہوئی تو غیبت. ایک عورت نے اپنی ماں کو فون کیا, اس کے ساتھ سسرال والوں کی غیبت, ماں بھی پریشان, عورت بھی پریشان, میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبت, شادی کے 10 سال ہو گئے, پریشان. آگے غیبت کرے گی, لائف ٹائم پریشان رہے گی. غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, پریشانیاں اور بڑھ جاتی. غیبتیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے, ورنہ اللہ سے تعلق ہوتا تو سب اللہ سے ہی کہہ دیتے. جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتے ہیں, وہ اپنی داستانیں کسی اور کو سنایا نہیں کرتے. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ 5 بات, اللہ کے سامنے رونا سیکھو, تواضع کے ساتھ رہو, اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو, دنیا کی محبت دل سے نکالو, اور اپنے دل کو ایک دم صاف رکھو, اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ 5 کام کرو. نمبر 1, 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے, اللہ کا شکر ہے, اس کو دھیان کے ساتھ پڑھیں. نماز تو پڑھتے, تکبیر تحریمہ, حرام کر دینے والی تکبیر. ارے کیا حرام کر دیا؟ حرام کر دینے والی تکبیر. فرمایا لوگوں سے بات چیت کرنا جائز تھا, اب ناجائز ہو گیا, چونکہ اب اللہ سے بات ہوگی. اللہ بہت بڑے, اب بزنس نہیں کر سکتے, اب موبائل نہیں چلا سکتے. کتنے بھی بڑے اللہ والے کا فون آوے, اس کو اب رنگ پہ آپ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ اب سب سے بڑے سے آپ نے ڈیل ہو گئی ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا, اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی, اور آپ نے خود کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دل میں کسی اور کی یاد میں چلے جانا, آگے کیا کہاں کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کھانا بنانا ہے, گھر کی صفائی کرنی, اس خیال میں چلے جانا. جس اللہ نے توفیق دی, نماز, آج لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی, اور ہم نماز پڑھ کے دل کہیں اور جا رہے. 10-15 منٹ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, وہ بڑی طاقتور ہیں, اگر میں اس کو راضی کروں گی تو میرے کو بہت کچھ دے دیں گے, اور اگر دل کہیں اور رکھوں گی کبھی ناراض نہ ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیری طرف رحمت کی توجہ کرے اور تیرا دل ہی کہیں اور ہو. اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں. کوئی ایسا موقع آیا اور اللہ نے نظر رحمت کی, چل اس کو اپنی طرف کھینچ لو, اور دل پہ نظر ڈالی تو دل کہیں اور, پتہ چلا نظر ہی ہٹ گئی. شوہر بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہے, اگر وہ کسی اور کو دیکھے تو شوہر معاف نہیں کرتا. ایک شوہر کی یہ غیرت ہے, اگر بندے کے دھیان کہیں اور ہو, اللہ کی غیرت کہاں گوارا کرے گی اس کو. اسی لیے میری دینی ماؤں بہنوں, نماز میں دل کی حاضری. نمبر 2, فرض نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. 2 منٹ کی دعا. مولانا آتا نہیں ہے, کیا مانگے, یہ 6 صفات مانگ لینا. اللہ ایمان بنا دے, نماز میں میری جان پیدا کر دے, مجھے علم سکھا دے, میرے بچوں کو عالم بنا دے, مجھے ذکر کی توفیق دے دے, میرا اخلاق بہتر بنا دے, مجھے اخلاص دے دے, مجھے آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق دے دے, مجھے لایانی چیزوں سے بچا لے, میری اور میرے بچوں کی اور امت کی آخرت بنا دے. مانگ 6 صفات, یہ مانگنے کی چیز ہے. بولتا ہے نا پہلے نمبر میں, ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا. ملتی کیوں نہیں ہے, مانگتا ہی نہیں. 4 لائن کی محنت ہے تو محنت تو ہو ہی نہیں رہی. محنت ہوگی تو چیز ملے گی. میں بولوں چائے بہت اچھی ہے, چائے بہت اچھی ہے, چائے بہت اچھی ہے, اب چائے لینے کی محنت ہی نہ کروں تو چائے کہاں سے آئے گی میرے پاس. سوچ کے تھوڑی آتی ہے, سوچ کے کھانا بنتا ہے, سوچ کے اللہ ملتا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کیا کھونا, کچھ کر اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کر جا, اللہ سے صلح کر جا. ہمارے یہاں ایک مستورات ہے, اس کے بچے بھی ہے, فیملی بھی ہے, گھر ہے, روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی. کیسی عورتیں ہیں, کیا اپنی آخرت بنا رہی ہے, کیا اللہ کو راضی کر رہی ہے. 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے اس عورت کے پاس وقت ہے. ایک عورت کا انتقال ہوا, شاید بہت بہترین دن لے گئی وہ. ان کے رشتہ داروں نے بتایا روزانہ 1 قرآن پڑھتی تھی. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو نماز پڑھنا, نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کرنا.
دو کام، تین کام کرنے ہیں آپ. اور نمبر ایک، تیسرا کام اللہ اللہ کرنا، چوتھا کام درود شریف پڑھنا، پانچواں کام استغفر اللہ پڑھنا. یہ 1500 مرتبہ پڑھنا ہے، 1500. ذرا دھیان سے سننا. اس کی برکت سے تعلق جڑے گا، اس کی برکت سے محبت میں اضافہ ہوگا، اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی بریک مضبوط ہوگی، اللہ خوش ہوں گے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ 700 مرتبہ. اللہ کے بعد مرتبہ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم 700 مرتبہ. استغفر اللہ 100 مرتبہ. 7 تسبیح اللہ اللہ کی. کتنی دیر لگے گی؟ 7-8 منٹ. منہ بھر کے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ سن رہے. ابھی بھائی آپ مرد حضرات بیٹھے ہوئے، آپ مجھے کہو مولانا، میں کہوں گا جی. بھائی تو کہے، ایک عورت کہے گی اللہ، تو سن رہے ہیں اللہ. کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ 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 اللہ. 1-2 منٹ میں ہو جائے گی ایک تسبیح. 7 تسبیح اللہ اللہ کی. دنیا بولی، دنیا آ گئی. اللہ اللہ بولیں گے، اللہ آ جائے گا. اللہ بھی خوش ہوں گے کہ میری بندی مجھے یاد کر رہی ہے. فرشتے بھی لکھیں گے کہ یہ اللہ اللہ کر رہی تھی آج کے دن. اللہ اللہ کرنے والا ہی اللہ والا ہو جاتا ہے، سوچ کے کوئی نہیں ہوتا. جتنے اللہ والے بنے ہیں نا، یہ سب ذکر سے بنے ہیں. ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو بغیر ذکر کے اللہ والا بناؤ. آپ کہیں گے گناہوں سے بچ کے ملے، بے شک، لیکن وہ گناہوں سے بچنے کی جو ان کو توفیق ہوئی نا، وہ ذکر کی برکت سے ہوئی. اسی لیے ہر مشائخ ذکر دیتے، ذکر کرو تو کرو. دینی ماؤں بہنوں نیت کرو 700 مرتبہ اللہ اللہ، 700 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. یار کوئی واٹس ایپ پہ 1-2 مرتبہ میسج کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. روزانہ 700 درود شریف جائیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. فرشتہ کہے گا نا فلاں ابن فلاں نے اتنے درود بھیجے. اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے، آپ کی توجہ نہیں ہوگی. اللہ نہیں دیکھ رہے، فرشتے لکھ نہیں رہے، نیکیاں نہیں مل رہی ہے، گناہ معاف نہیں ہو رہے، درجے بلند نہیں ہو رہے، رحمتیں نہیں مل رہی ہے. بہت کچھ مل رہا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہے. اللہ اللہ 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 700 مرتبہ استغفر اللہ 100 مرتبہ. اردو عربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب اردو میں دانے گھماؤ تاکہ پتہ چلے یہ تسبیح نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ وظیفہ نہیں کر رہی ہوں، یہ معافی مانگ رہی ہوں. اللہ معاف کر دے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے. اللہ سے ہمیشہ آپ سے بات کرو. بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ابو سے تو سے بات کرتے ہیں، امی سے تو سے بات کرتے ہیں، استاد سے تو سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے تو سے بات کرتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب سے تو سے بات کرتے ہیں کہ بڑوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ اللہ بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ میرا بیٹا مجھے کہے تو صحیح، ابا تو پانی پی لے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرا باپ ہوں. اللہ کون ہے؟ رب ہے نا، خالق ہے نا. تو کیسے بات کرو گے؟ پیارے اللہ. مولانا وہ تو سے کر رہا ہے، اس کو تو سے کرنے دے، اس کو تو میں پیار لگتا ہے، ہمیں آپ میں پیار لگتا ہے. اپنی اپنی مرضی. کوئی بزرگ آئے دن تو سے بات کرتے، کوئی بزرگ آئے دن آپ سے بات کرتے. ان کو تو سمجھ میں آیا، ہمیں آپ سمجھ میں آیا، ہم آپ سے بات کریں. پیارے اللہ آپ بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، میں بہت چھوٹی ہوں، مجھے معاف کر. اس طرح بات. تو میری دینی ماؤں بہنوں، 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 درود شریف کی، 100 استغفر اللہ کی. یہ 15 تسبیح پورے 24 گھنٹے میں پڑھنی ہے. اس کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتی ہے. کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500 کر کے 700. 24 گھنٹے میں 700 اللہ اللہ پڑھ لیں، 700 درود شریف پڑھ لیں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیں. اللہ توفیق دے تو اس کو بڑھا دے درود شریف استغفار کو. اگر آپ یہ پڑھو گی، دیکھو 5 وقت کی نماز دل کی حاضری سے، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا، اور اللہ اللہ 700 درود شریف 700 استغفر اللہ 700. اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عصر سے. جیسے ابھی عصر کی نماز ہوگی، اس کا وقت شروع ہو جائے گا آج عصر سے کل عصر تک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئی ہے، دور دراز سے آئی ہے، اپنے وقت کو فارغ کر کے آئی، اپنے آرام کو، اپنے کام کاج کو فارغ کر کے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی طلب کو ضائع کرتے. ابھی تو سنا ہے بالغان کا لڑکیوں کا مدرسہ بھی چل رہا ہے. کتنی لڑکیاں آ کے قرآن سیکھ رہی، دین سیکھ رہی. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. کھانا کچھ نیا بنتا ہے نا تو اس کی ریسیپی مستورات معلوم کرتی ہے، سیکھتی ہے. اللہ کا دین بھی سیکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی تربیت کرو، اول وقت نماز پڑھو، اور
سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، اپنی ذات کی حفاظت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں گناہوں کی حد پار کر دی ہے، لمٹ پار کر دی ہے۔ اتنے گناہ کیے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے بھی شاید تھک گئے ہوں گے، اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک حضور کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، ہم نہ تو آپ کے سامنے روتے ہیں، نہ ہمارے پاس شکر ہے، نہ تواضع ہے، نہ دنیا کی محبت دل سے نکلی ہوئی ہے، نہ دل صاف ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر نظر کرم فرما لے، ایک محبت کی نظر ڈال دے اس مجمع پر۔ اللہ ہم سب کو احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیے، آپ نے ستاری کی چادر ڈالی، اسی لیے آج بہت خوشی خوشی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ستاری کی چادر ہٹاتے اور ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے، اس کی بدبو ظاہر کر دیتے، تو میاں بیوی شاید ایک ساتھ نہیں رہ پاتے، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں نہیں رہتے کہ ہمارا باپ ایسا ہے، ہماری ماں ایسی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ نے ستاری کی چادر ڈالی، آپ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے عزتوں میں گھوم رہے، اور شیطان ہمیں سمجھاتا ہے تو نیک ہے اس لیے تو کوئی عزت مل رہی۔ ارے تو جتنا بھی نیک ہوتا، تیرے گناہ ظاہر ہوتے، کوئی تجھے رکھتا نہیں، اپنے پاس کھڑا نہیں کرتا، ماں باپ گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ بے شک ہم آپ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آج دور دراز سے مستورات آئی ہے، اللہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اپنی جوانی آپ پر فدا کرے گی، اب دل کی دنیا بدلے گی، اب اچھی بہترین زندگی گزارے گی۔ اللہ مستورات کو توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی گزارے کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ساس کو، بہو کو، دیرانی کو، جیٹھانی کو، نڑند کو، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، شوہر سے مل کر غیبت نہیں کرنا، اپنی ماں سے بات کر کے غیبت نہیں کرنا، بلکہ خوشحال اللہ کی محبت میں کہ تھوڑی دن کی زندگی ہے، پھر گزار کے ہم تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور ایمان کے ساتھ جائیں گے تو اللہ جنت دے دیں گے، ہمیشہ کی راحت مل جائے گی۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا، صبر کرنا، سہ جانا۔ اللہ مستورات کو اللہ نماز دھیان سے پڑھنے کی، 2 منٹ دعائیں کرنے کی، اللہ اللہ درود شریف استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما، ان میں جو پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دنیا آخرت بہتر بنا، ان کو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ اللہ جو بچیوں کے رشتے باقی ہیں ان کے نصیب بلند فرما، اللہ ان کے بچوں کو حافظ عالم بنا، بچوں کو، شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وسیع مکان عطا فرما۔ اے اللہ بار بار حج اور عمرے کی زیارت عطا فرما، ان کو اپنی لائف میں خوش کر دے، اپنا تعلق دے دے، اور جو اللہ نامحرموں کے ساتھ چکر میں پھنسی ہوئی ہے ان کو عافیت سے اس سے جان چھوڑا دے، اپنی قبر کی، موت کی، آپ سے ملاقات کی فکر عطا فرما۔ اللہ سب مرد حضرات بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ گنہگار بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما، گناہوں سے ہماری جان چھوڑا اور اپنا تعلق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔